السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ اور آج اللہ کے گھر کی طرف کا سفر ہے۔ وہ خوشی، وہ سکون، وہ میں شاید لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے گھر بلایا، اور بے شک بے شک بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میں نے پیکنگ میں شاید اپنے حجاب عبایا ساری ضرورت کی چیزیں پیک کر لی تھی، اور ایئرپورٹ کے لیے ہم نکل چکے تھے کیونکہ صبح کی فلائٹ تھی۔ جہاز میں بیٹھنے کے بعد بھی مجھے یقین نہیں تھا کہ میں کچھ گھنٹوں بعد اللہ کا وہ گھر دیکھوں گی جو میں نے ٹی وی میں، ڈراموں میں، پینٹنگز میں دیکھا ہے۔ آج وہ گھر میں اصلی میں دیکھوں گی۔ دماغ میں ہزاروں قسم کے سوال گھوم رہے تھے کہ وہ گھر کیسا ہوگا، اس کی خوشبو کیا ہوگی، کیا عالم ہوگا اس جگہ کا، نماز کے وقت کیا ہوتا ہوگا، کیسے طواف ہوگا، کیسے صحیح ہوگی، کیسے عمرہ ہوگا۔ مگر الحمدللہ سب بات آسانی سے ہو گیا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصویر جو لاکھوں گھروں کی زینت ہے، اور کروڑوں مسلمان اس مقام کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی جانب نماز کی ادائیگی کرتے ہیں۔ ہم لوگ سعودیہ پہنچ چکے تھے، اور کچھ گھنٹے بعد وہ اللہ کا گھر تھا، میں تھی، وہ آنسو تھے، وہ سکون تھا، وہ خوشی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز تھی دنیا بھول گیا۔ وہی ہوا تھا، وہم و گمان میں نہیں تھا کہ کعبہ اتنا بڑا ہوگا۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کو دیکھ کر آنسو نہیں رکے۔ جو دل میں دعائیں تھی وہ مانگی اور طواف شروع کر دیا، اور اس کے بعد صحیح کی ہم نے۔ الحمدللہ عمرہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد ہم نے چائے پی، کیونکہ چائے تو ضروری ہے۔ اگر آپ بھی اچھی چائے جو واقعی میں روح میں اتر جائے، ویسی چائے پینا چاہتے ہیں تو صحن کی قریب ہی ایک الدہان ریسٹورنٹ ہے، وہاں کی چائے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ وہ کچھ 3 ریال کی دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہوٹل آ کر کچھ دیر آرام کرا، اور پھر ہم لوگوں کو رات کا کھانا کھانا تھا تو ہم لوگ کلاک ٹاور میں ایک بوفے ہے، وہاں ہم نے ڈنر کرا، جہاں موموز تھے، کباب تھے فرائز کے ساتھ، پوٹیٹو ویجز تھے، فش کری تھی، چکن ٹکا تھا، رائس تھے الگ الگ قسم کے، مندی تھی، اور کچھ ڈفرینٹ ٹائپس کی سیلڈس تھی۔ میں نے اپنی پسند کی چیزیں رکھی اور لے کر بیٹھ گئی کھانے۔ مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر وہ اس کے بعد کچھ ڈفرینٹ ٹائپ کے میٹھے تھے جن کے نام مجھے نہیں آتے۔ اس کے بعد ہم نے کافی پی اور ہوٹل جا کر ریسٹ کرا۔ باقی کے دن بھی الحمدللہ بہت ہی اچھے سے گزرے۔ ہم لوگوں نے 3 دن جو ہے وہ مکے میں قیام کیے تھے، اس کے بعد ہم مدینے گئے تھے، اور پھر ہم لوگ واپسی پہ 3 دن واپس مکے آئے ہیں۔ 6 دن ہم نے مدینے میں گزارے، واپس ہم 3 دن مکے میں رہے۔ مدینے کا جو بلاگ ہے وہ میں الگ سے ڈالوں گی، کیونکہ اس کی مجھے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، تو وہ ایک ساتھ سب مکس اپ ہو جاتا۔ پھر جو ہے ہم اگلے دن کی شام ہم نماز پڑھنے گئے مسجد میں۔ اگر آپ کا بھی ہوٹل جو ہے وہ انجم ہوٹل ہے، وہاں پہ اگر اس سے قریب ہے تو آپ وہاں سے پیدل صحن تک، مطلب حرم تک آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستہ اوپن کیا ہوا ہے کہ لوگ آسانی سے حرم تک پہنچ جائیں، جہاں ایلیویٹر بھی ہے، اسکلیٹر بھی ہے، سب چیزیں موجود ہیں، جو جیسے جس سہولت سے جانا چاہے وہ جا سکتا ہے۔ آتا ہے وہ رخصت ہو کہ میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا۔ مسجد میں نماز پڑھنے کے بعد ہم نے انجم ہوٹل سے گزرے تو وہاں ہم نے کھانا کھانے رک گئے۔ پھر ہوٹل جا کے ہم نے آرام کیا، اور اگلی صبح مسجد عائشہ پہنچ گئے۔ مسجد عائشہ پہنچے تو ہم نے دوبارہ سے عمرہ کی نیت کی۔ پہن کر صرف 2 کپڑے میرا وہ چیختے پھرنا، وہ پوشش یاد آتی ہے، وہ نعرہ یاد آتا ہے، جہاں
جا کر میں سر رکھتا جہاں دوبارہ سے الحمدللہ عمرہ کیا۔ عمرے کے بعد نماز سحر ہو چکی تھی تو ہم نے وہی نماز ادا کی اور ہوٹل کے قریب ہی ریسٹورنٹ سے ناشتہ لیا اور ہوٹل پہنچ گئے۔ عصر ہوئی۔ اور پھر عشاء پڑھنے ہم دوبارہ حرم چلے گئے، اسی راستے سے، انجم ہوٹل کے راستے سے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول وہ چلنا یاد آتا ہے، وہ نقشہ یاد آتا ہے، کبھی وحشت میں آ کر پھر صفا پر جا کے چڑھ جانا، وہ مسعی یاد آتا ہے، وہ مروہ یاد آتا ہے، کبھی چکر لگانا حاجیوں کی صف میں لڑ بھڑ کر، وہ دھکے یاد آتے ہیں، وہ جھگڑا یاد آتا ہے، کبھی پھر ان سے ہٹ کر دیکھنا کعبے۔ اور پھر نماز پڑھ کر وہیں کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر دوبارہ ہوٹل جا کر آرام کیا، کیونکہ ہماری واپسی کی فلائٹ تھی بیچ میں، جیسے کہ میں بتا چکی ہوں مدینہ گئے تھے، ہماری واپسی کی فلائٹ تھی کراچی کی۔ آمینہ کو اور کبھی میدان عرفہ کو، وہ مجمع یاد آتا ہے، وہ صحرا یاد آتا ہے، وہ پتھر مارنا شیطان کو تکبیر پڑھ پڑھ کر، وہ غوغا اگلی صبح واپس کراچی جاتے ہوئے ایک بار پھر سے اللہ کے گھر کو دیکھنا ضروری تھا۔ وہاں نفل ادا کیے، الوداع کیا، جو کہ تھوڑا سا مشکل تھا کیونکہ دل نہیں چاہتا وہاں سے آنے کا، لیکن مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو واپس آنا ہے۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنے گھر ضرور دکھائے، ضرور بلائے، آمین آمین ثم آمین۔ سامان پیک کیا، بیگ اٹھایا اور واپس چل دیا۔ دل تو نہیں تھا جانے کا، لیکن جانا ضروری تھا۔ وہ رخصت ہو کہ میرا دیکھنا کعبے کو مڑ مڑ کر، وہ منظر یاد آتا ہے، وہ جلوہ یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے، مجھے فرقات میں رہ کر پھر وہ مکہ یاد آتا ہے، وہ زمزم یاد آتا ہے، وہ کعبہ یاد آتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ میرا وہ چیخ